رمضان المبارک کا روزہ کتنا اہم اور ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ اسی کفارے والے مسئلے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ اگر کسی بندے کا خدا نخواستہ رمضان مبارک کا کوئی روزہ بغیر عذر شرعی کے رہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی روزے رکھے، تب بھی وہ اعزاز، وہ اکرام، وہ انعام اس کو میسر نہیں آئے گا جو اس ایک روزے رمضان مبارک پر اس کو ملنا تھا۔ دیکھیے، رمضان مبارک کا روزہ اللہ کی نگاہ میں اتنا اہمیت والا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کو بغیر کسی عذر شرعی کے آمدن دانستہ اپنی پیٹ کی ضرورت یا اپنے نفس کی شہوت، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پورا کرنے کے لیے کھا کر، پی کر یا جمع کر کے روزہ توڑ دیتا ہے، رمضان کا روزہ ہو اور رمضان ہی میں ہو، یہ شرط ہے، رمضان کا روزہ ہو اور رمضان ہی میں ہو، پھر اس روزے کو عمدن، قصدن، ارادتن، جان بوجھ کر کھانے کے ساتھ یا پینے کے ذریعے یا مجامعت کے ذریعے، ہم بستری کے ذریعے، چاہے وہ حلال کی ہو یا حرام کی ہو، اگر اس روزے کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس پر روزے کی قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ قضا یعنی ایک روزے کا ایک روزہ رکھنا، یہ قضا ہے۔ اب یہ تو ہے ایک عدل کہ بھی روزہ توڑا، روزے کے بدلے روزہ ہے، لیکن جو کفارہ ہے وہ ہے زجر کے لیے، توبیخ کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے، اس کا قبلہ توجہ رخ ذرا ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے نفس کو لگام ڈالنے کے لیے کہ تو نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ اگر غلام ملتے ہیں، غلام موجود ہیں، تو پھر غلام آزاد کر، اور غلام آزاد کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، ایک تو پیسے کے لحاظ سے بڑی قیمت، اور دوسرا یہ ہے کہ غلام، جیسے پہلے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، جب تک وہ غلام ہے گویا وہ مردہ ہے، اور اس کو آزاد کرنا گویا ایک مردہ انسان کو زندگی دینا ہے۔ اور اگر غلام میسر نہیں ہے یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، لگاتار، یہ شرط ہے تسلسل کی۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی ناغہ ہو گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے۔ 1 مہینہ رکھ چکا تھا، روزہ کسی وجہ سے رہ گیا تو اب دوبارہ 2 مہینے رکھنے پڑیں گے، وہ 1 مہینے جو رکھ چکا وہ ختم، 30 رکھ چکا، 35 رکھ چکا، 39 رکھ چکا، 50 رکھ چکا، جتنے بھی رکھ چکا تھا، لیکن اب کوئی روزہ ناغہ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے روزے شروع کرنے پڑیں گے۔ اور اگر 2 مہینے لگاتار روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اور اگر کوئی بندہ تینوں چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، غلام بھی آزاد کر سکتا ہے، 60 روزے بھی رکھ سکتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، تو پھر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کے نفس پر ان میں سے بھاری کون ہے، اس کے لیے زیادہ مشکل اور مشقت والی کون سی چیز ہے۔ مثلا ایک امیر کبیر آدمی ہے، بادشاہ وقت ہے، دولت کا ہیر پھیر ہے، اس کے لیے غلام آزاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس کو کفارہ روزوں کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تیرے لیے کفارہ یہ ہے کہ تو 60 روزے لگاتار رکھ،
اب اس کو نہ تو غلام آزاد کرنے کا کہا جائے گا اور نہ اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ وافر ہے، یہ کام تو وہ بآسانی کر سکتا ہے۔ اب اس کو وہ طریقہ بتایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کے نفس پر زد پڑے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ روزے کا کفارہ ہے، اور یاد رکھیے کفارہ صرف رمضان کے روزے کا ہوتا ہے اور رمضان ہی میں توڑنے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے رمضان کے علاوہ، چاہے وہ رمضان کی قضا رکھ رہا تھا، رمضان میں روزے رہ جاتے ہیں انسان کے عذر سے یا بغیر عذر کے رہ گئے، اب وہ کبھی وہی روزے رکھ رہا تھا جو رمضان کے رہ گئے تھے، اب اس کو جان بوجھ کے توڑ دیا، گناہ بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، غلطی کی اس نے، گناہ کیا، قضا بھی دینی پڑے گی لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی منت کے روزے تھے، وہ رکھ رہا تھا اور اس کو توڑ دیا، چاہے جان بوجھ کر کے توڑ دیا، تو تب بھی اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارے کے روزے رکھ رہا تھا، یہی جو کفارے والے روزے رکھ رہا تھا، چاہے وہ قسم کا کفارہ تھا، چاہے وہ زہار کا کفارہ تھا، چاہے وہ قتل کا کفارہ تھا، چاہے وہ روزوں کا کفارہ تھا، کوئی کفارے کے روزے رکھ رہا تھا، اس کو جان بوجھ کر توڑ دیا، تب بھی کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ تو کفارہ جو ہے وہ صرف رمضان کے روزے پر ہے اور رمضان ہی میں اس کے توڑنے پر ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی بھی روزہ، رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ، ایک بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں سفر پر ہے، اب شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ اگر نہ رکھے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ بعد میں قضا کر لے، لیکن اس بندے نے یہ سوچا کہ چلو ابھی کا جو روزہ ہے، رمضان کا روزہ، اس کے لیے تو مجھے سہولت مل گئی کہ میں رکھوں یا نہ رکھوں، میرا اختیار ہے، ہوں میں سفر میں، تو ایسا ہے کہ میرا پیچھے فلاں منت کا روزہ رہتا ہے یا فلاں کوئی روزہ رہتا ہے، قضا کا رہتا ہے، وہ اس روزے کی نیت کر لیتا ہے۔ تو بعض اماموں کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے۔ اب اگر وہ روزہ رکھا ہوا تھا اس نے، ہے تو رمضان کا مہینہ، لیکن روزہ اس نے رمضان کا نہیں رکھا ہوا، کوئی اور رکھا ہوا ہے، اب اس کو اگر جان بوجھ کر توڑ دے گا تو پھر بھی اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ تو گویا رمضان کا روزہ ہو، رمضان مبارک میں ہو، اور توڑا بھی غذا یا غذا جیسی چیز سے جائے جس کا نفس طالب ہو، پیٹ طالب ہو، بھوک ہو، رغبت ہو، اور یا پھر شہوت نفس پورا کرنے کے لیے اس کو توڑا جائے اور رمضان میں توڑا جائے، ارادتاً و قصداً توڑا جائے، تو پھر اس پر کفارہ ہے۔ اور کفارے کے اندر جو 2 مہینے کے روزے ہیں اس میں تسلسل شرط ہے، لیکن تسلسل شرط ہے مرد کے لیے۔ عورت اگر کفارے کے روزے رکھ رہی تھی اور اس کے درمیان میں اس کے جو ماہواری کے ایام ہیں وہ آئیں گے تو ان کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ ناغہ اس کا شریعت میں برداشت ہے، چونکہ وہ اس کا اختیاری نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے تسلسل اس کا ٹوٹے گا تو شریعت میں وہ تسلسل ٹوٹنا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر 2 مہینے کفارے کے روزے عورت رکھ رہی تھی اور درمیان میں اس کا وضع حمل کا مسئلہ ہوا اور اس وجہ سے بھی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، جتنے دن وہ ناپاک رہتی ہے بچہ پیدائش کی وجہ سے، تو وہ جو ناغہ ہوگا وہ کفارے کے تسلسل میں رکاوٹ بنے گا، لہٰذا اس کو اب دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے، چونکہ یہ اس کا کسی نہ کسی حد تک اختیاری تھا کہ وہ ان دنوں میں شروع نہ کرتی جب اس کو اندازہ تھا کہ ان دنوں میں میرا یہ کیس ہونا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے روزے کی قدر و قیمت آپ دیکھیں کہ ایک روزہ اس بندے نے توڑا ہے تو اس پر کتنا شریعت کی طرف سے گناہ الگ ہو رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ الگ ہو رہی ہے، اور لوگوں کے اندر اس کو الگ ہی، اس نے غلام آزاد کیا کفارے کی وجہ سے، اس نے روزے رکھ رہا ہے کفارے کی وجہ سے، یہ مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے کفارے کی وجہ سے، اب یہ ساری چیزوں سے بھگتنی پڑ رہی ہے کہ رمضان کے روزے کی قدر و قیمت بتلائی جا رہی ہے کہ اس کا روزہ بڑا قیمتی ہے، بڑا مبارک ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اس لیے رمضان مبارک کا روزہ زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ اور آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔